الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو انعامات عطا فرمائے ہیں، جن انعامات سے ہم کو نوازا ہے، اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کریم میں اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، اللہ کے انعامات جو تم پر ہیں اس کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں تمام کائنات میں افضل کائنات بنایا، یعنی انسان بنایا۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل اسلام کے گھر میں، اہل ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ہم کوئی جو ہے بدل نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا ہے۔ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو بیان مصدر نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص جو ہے ایمان میں داخل ہو گیا اور جو ایمان والا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گیا۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ ایمان والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے انعام سے نوازا ہے۔ پھر ایمان کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان تقاضوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرے۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور آپ کی ذات پر اور آپ کی صفات پر جو ہے اعتماد ہو، یقین ہو، اور اس پر ایمان ہو، اور اپنے اعمال ظاہرہ کے لحاظ سے ایک ایک جز میں، ایک ایک عمل میں، قول میں، فعل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل درآمد کریں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے بتایا جاتا ہے، اگر سے دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ اسلام ہمارے ظاہر پہ ظاہر ہونا چاہیے، کوئی عمل ہمارا جو اسلام سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین معتبر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم اختیار کریں گے اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنی چال میں، اپنی ڈھال میں، ظاہر میں، باطن میں، تو اسلام کے تو اللہ کے پسندیدہ دین سے، اللہ کے پسندیدہ مذہب سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ جس درجہ دوسرے کا طور طریقہ اختیار کریں گے اس درجہ ہم جو ہے دوسروں کے راہ پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پہ، پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشانے پر مت چلو، شیطان کی راہ پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ اس واسطے کی شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کرو، دشمنوں جیسا برتاؤ کرو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ اگر شیطان کو دوست بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان اسلامی صفات پہ آ جائے، اسلامی اخلاق پہ آ جائے، ایمانی اعمال پہ، اسلامی اعمال پہ آ جائے، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پہ آ جائے، اور ایمان ہمارے قلوب کے اندر جو اللہ تعالیٰ خود راسخ اور پیوست فرما دے۔
اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی معیت اس شخص کو حاصل ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ ہم بھی تقوی اختیار کریں اور دوسروں کو تقوی پہ لانے کی فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف خشیت والا ہوں اور سب سے بڑا متقی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوف و خشیت کا اعلیٰ مقام جو تھا ہمیں اس کی نقل کرنی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کا خوف اختیار کرنا ہے۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف لے جانے والا ڈنڈا ہے کہ اس خوف کے ذریعے سے ڈنڈے خوف جیسے آدمی جو ہے چلتا ہے راستے پر، تو یہ خوف جو ہے وہ ڈنڈا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید کا بھی غلبہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے مجموعے کا نام ہے، دونوں کے درمیان ہے۔ خوف بھی ہو رجا بھی ہو، جوانی میں خوف زیادہ ہو اور رجا کم ہو، لیکن جتنا بڑھاپا آتا چلا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے امید کا اضافہ ہوتا چلا جانا چاہیے۔ اس واسطے کا اللہ سے امید نہیں رکھے گا تو شیطان آدمی جتنا سے نصیحہ ہوتا ہے، جتنا موت سے قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ انسان کو گمراہ کرنے کی فکر کرتا ہے، چال چلتا ہے۔ اس واسطے اخیر میں رجا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے عیادت کے واسطے تشریف لے گئے اور ان کا حال جو آخر چل رہا تھا، پوچھا کیف تجدک، تمہارا کیا حال ہے اس وقت میں، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں انی اخاف اللہ، انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی، ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید سے میرا دل لبریز ہے اور گناہ ہم سے بھی ہے، گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی تو کامیابی ہے، پھر تو تم کیا ہو، ایمان اور رجا کے درمیان میں ہے، تم اسی کیفیت پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تائید فرمائی تم جو ہے صحیح راہ پر ہو اور صحیح نقشے پر ہو۔ تو خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے، مگر جوانی میں خوف کا غلبہ ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، معصیت سے بچے گا، اور بڑھاپے میں رجا کا غلبہ ہوگا تو شیطان کی پکڑ دھڑ سے اور شیطان کو گمراہ کرنے سے محفوظ ہوگا۔ یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ہمارا حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اس تعلیم انسانیت پر اور تقوی پر لا کر کے کھڑا کر دیں۔ جتنا ہم کام کر دیں گے اور اس کے بعد وہ کام ہوتا رہے گا، ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر بند ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے دینی آثار، دینی نشانات چھوڑے ہیں، دین پر عمل کرنے والے چھوڑے ہیں، دین کے مبلغین چھوڑے ہیں، قرآن پڑھانے والے چھوڑے ہیں اور حدیث پڑھانے والے چھوڑے ہیں، تو قبر میں چلے جائیں گے، ہمارا نجی عمل تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہے علم کا، وہ جب تک چلتا رہے گا، ہمارے نامہ اعمال ہمارے انتقال کے باوجود بھی کیا ہے، کھلا رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں الحمدللہ آنے سے بہت بات معلوم ہوئی اور پتہ چلا کہ ہمارے علماء، نوجوان، بوڑھے، یہ حضرات جو ہے بڑی فکر رکھتے ہیں اور بڑی فکر کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اور ایک انداز اختیار کر رہے ہیں جس سے لوگ قریب ہوں۔ جو لوگ دنیاوی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، نہ انہیں ایمان کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ ایمانیات کی فکر ہے، نہ اسلامیات کی فکر ہے، اس لیے ان کے پاس جا کر کے ان کو دینی باتیں بتا کر کے ان کو ترغیب ترہیب کے مضامین سنا کر کے جو ہے دین سے قریب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے اور پوری امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں اس امت کو فضیلت دی گئی ہے اور بڑے سارے فضائل ہیں ثواب کے لحاظ سے اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے۔ اخرجت للناس، تم کو صرف اپنے واسطے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہارا کام لوگوں سے بھی کیا متعلق ہے، لوگوں کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، کیا تمہارا کام ان کے ساتھ ہے، تأمرون بالمعروف
नेकियों का नेकी होना समझाओ, नेकियों का अच्छाई होना, फायदेमंद होना, दुनिया में आखिरत में होना समझाओ और उस पर उनको चलाओ। ये क्या है? अम्र बिल मारूफ है। और दूसरा क्या है? तन्हाउना अनिल मुनकर, मुनकर से, बुरी बातों से, फवाहिश से, फवाहिश को फाहिशा होना समझाना, मुनकर बुराई को बुराई होना समझाना, उसका घिनौना होना समझाना, जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान फरमाया है। कुरान की आयत में बहुत सारे मज़ामीन हैं, उनको सुना करके और इस अंदाज का अंदाज इख्तियार करके और पहले से सोच करके हम इनके साथ इस अंदाज से गुफ्तगू करेंगे तो इनके वास्ते फ़ायदामंद होगी, और किस अंदाज की गुफ्तगू जो है फ़ायदामंद नहीं होगी, उस अंदाज से उनसे गुफ्तगू की जाए और दीन से करीब किया जाए। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिनको इस्लामी तालीमात से कोई वास्ता नहीं है, हमारे मदारिस तो खुले हुए सफ़हात हैं, खुला हुआ लिफाफा हैं, जिसका जी चाहे कहाँ क्या तालीम दी जा रही है जाके देख सकता है। कौन उस्ताद क्या पढ़ा रहा है, कहाँ क्या पढ़ाया जाता है। सारी कौम का मदरसा है, सारी कौम का मकतब है, हर एक अंदर आता है जाता है, क्या होता क्या नहीं होता है, कैसी तालीम हो रही, कैसी तरबियत हो रही है। कौम का हर फर्ज जो है इसको देख सकता है और देखता है और देखना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरे कॉलेजों का हवाला करते हैं, यहूद के कॉलेज का हवाला करते हैं, नसारा के कॉलेज का हवाला करते हैं, तो अपने बच्चे को जो मासूम है, अभी न कुछ नहीं जानता है, उसका दिल जो है अभी नर्म है, उस पर जो डाल दिया जाएगा आ जाएगा, वो गेट पे पहुंचा करके हम गेट आउट हो जाते हैं। अंदर क्या किया जा रहा क्या नहीं किया जा रहा हमको और आपको पता नहीं है। चुनांचे 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे जिस तरीके से ऐसे कॉलेजों में गए, नसारा यहूद के कॉलेजों में गए और उनसे कलमा पूछा गया तो बालिग हो चुके हैं, उन्हें कलमा मालूम नहीं है, बालिग हो चुके हैं, कलमा मालूम नहीं है। बाहर के मुल्कों में हमारे हज़रात तशरीफ ले गए थे, जब बाहर एयरपोर्ट से निकले हैं, एक होटल पे ठहरे हैं, मेज़बान के आने में ताख़ीर हो रही थी, एक खातून ने वहाँ जो है वो छेड़ा और कहा आप लोग हिंदुस्तान में जो है औरतों पर इस कदर जुल्म क्यों करते हैं। बात लंबी हुई, कहा मैं मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरी दादी मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, हमने दुपट्टा कभी नहीं ओढ़ा, हमने दुपट्टा कभी नहीं ओढ़ा। मौलाना महमूद राजस्थानी थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको कलमा याद है, कलमा आप जानते हैं क्या? कलमा क्या चीज़ है? कलमा क्या चीज़ है? तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उस खातून ने कहा जब एक मुसलमान कह रही थी और अपनी पुश्त को मुसलमान बता रही थी, उन्होंने कहा हाँ रसूलुल्लाह सुना है, रसूलुल्लाह सुना है। बाहर जो मुसलमानों की गिनतियां शुमार की जा रही हैं, वो गिनतियां तो शुमार में आ रही हैं, लेकिन वो इस्लाम के लिहाज से मुसलमान हैं या उनकी बिरादरी मुसलमान चली आई उसके लिहाज से है, इसका कुछ पता नहीं है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, ज़ाहिर के लिहाज से, बातिन के लिहाज से अपने को सुन्नत का ताबेदार बनाएं, सुन्नत के प्रोग्राम में बनाएं और लोगों को सुन्नत पे लाने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। तक़वा कहाँ है? तक़वा ज़बान पे नहीं, तक़वा दिल के अंदर है। जब दिल के अंदर तक़वा होगा तो उसी से आँख मुतासिर होकर के तक़वा इख्तियार करेगी, ज़ुबान तक़वा इख्तियार करेगी, कान तक़वा इख्तियार करेगा, आज़ा व जवारिह तक़वा इख्तियार करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना तक़वा हा होना, अला इन्ना तक़वा हा होना, अला इन्ना तक़वा हा होना। तक़वा का महल जो है दिल है, ईमान का महल जिक्र है, दिल है, और तक़वा इख्तियार किया जाए और अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत इख्तियार की जाए, अक़ाइद सहीहा खुद इख्तियार की जाए, अक़ाइद सहीहा को कौम के अंदर जो है उजागर करने की, उनके दिलों में बैठाने की जो है सही की जाए और अपना एक मिजाज बना जाए कि हमारा दिल जो है वो जिंदा हो जाए, हमारे दिल में अल्लाह की याद हो जाए। याद कहाँ होती है? दिल के अंदर होती है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर, एक वो शख्स है जो अल्लाह की याद करता है और एक वो शख्स जो अल्लाह की याद लगा हुआ नहीं है। दोनों मिसाल क्या है? अल्लाह को का जिक्र करने वाला जो है उसकी मिसाल जिंदा की है और अल्लाह का जिक्र न करने वाला उसकी मिसाल क्या है? मुर्दा है। हमारे दिल में जब हम मेहनत करेंगे, मुजाहदा करेंगे, अकाबिर सूफिया के साथ ताल्लुक कायम करेंगे, अहले तक़वा के साथ उठेंगे बैठेंगे, हमारे दिल में कैफियत पैदा होगी,
ذکر سے، تلاوت سے اور نمازوں سے اور دینی عقائد استعمال کرنے سے، اس کو سمجھنے بوجھنے سے، دل میں پیوست کرنے سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات آئے گی۔ ہمارا یہ استعزار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس تصور کو قائم کرنا چاہیں گے تو اس تصور قائم کرنے کے واسطے کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا اور کچھ دیر تنہائی میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام بار بار لیتے رہو اور اس کے واسطے نام لینے کے واسطے کچھ دیر تنہائی اختیار کرو، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو تو دل کی دنیا جو ہے وہ آباد ہوگی اور ایک وہ کیفیت ہو جائے گی۔ ہم جہاں جائیں گے، جدھر جائیں گے ادھر جو ہے اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا، پھر آنکھ صحیح استعمال ہوگی، زبان صحیح استعمال ہوگی، کان صحیح استعمال ہوگا، ہمارے اعضاء و جوارح صحیح استعمال ہوں گے، ہمارا ہر کام اس انداز سے ہوگا کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا آقا مولا دیکھ رہا ہے۔ آقا مولا کے سامنے ہم اللہ کے حکم کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ لہذا اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے واسطے اللہ والوں سے تعلق قائم کیا جائے اور ان سے اس ملکے کو جو ہے اپنے اندر راسخ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے یقین کو پیوست کرنا چاہیے اور دل کو جو ہے زندہ رکھنا چاہیے اور دل کے اندر جو ہے ملکہ یادداشت اور استحضار کی صفت جو ہے ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو نصیب فرمائے۔